بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک ولی خدا کے زمانے میں ایک شخص بہت زیادہ گناہ گار تھا، جس نے اپنی تمام عمر بیہودہ چیزوں میں گزاری اور آخرت کے لیے کچھ بھی زیادہ راہ اکٹھا نہ کر سکا۔ نیک اور صالح لوگوں نے اس سے دوری اختیار کر لی تھی، اور وہ بھی نیک لوگوں سے کوئی سروکار نہیں رکھتا تھا۔ عمر کے آخری حصے میں اس نے جب اپنے کارناموں پر نگاہ ڈالی اور اپنی عمر کا جائزہ لیا تو اسے امید کی کوئی کرن نظر نہیں آئی، کیونکہ اسے اپنے دامن میں کوئی بھی نیک عمل نظر نہ آیا۔ یہ دیکھ کر اس نے ایک ٹھنڈی سانس لی اور اس کے دل سے ایک آنکھ نکل پڑی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ توبہ و استغفار کے ارادے سے بارگاہ الہی میں عرض کیا، یا اللہ، جو دنیا و آخرت کا مالک ہے، اس شخص کے اوپر رحم کر جس کے پاس نہ دنیا ہے اور نہ آخرت۔ اس کے مرنے کے بعد شہر والوں نے خوشی منائی اور اس کو شہر سے باہر کسی کھنڈر میں پھینک دیا۔ اس موقع پر اس ولی خدا کو عالم خواب میں حکم ہوا کہ اس کو غسل و کفن دو اور متقی پرہیزگاروں کے قبرستان میں دفن کرو۔ عرض کیا، وہ ایک مشہور و معروف گناہ گار اور بدکار تھا۔ وہ کس چیز کی وجہ سے اللہ کے نزدیک عزیز اور محبوب بن گیا اور اللہ کی رحمت و مغفرت کا حقدار بن گیا؟ جواب آیا، اس نے جب اپنے آپ کو بے یار و مددگار دیکھا تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گریہ وزاری کی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی آغوش رحمت میں لے لیا ہے۔ کون ایسا درد مند ہے جس کا درد کا اللہ نے علاج نہ کیا ہو، اور کون ایسا حاجت مند ہے جو اللہ کی بارگاہ میں روئے اور اس کی حاجت پوری نہ کرے؟ کون ایسا بیمار ہے جسے اللہ کی بارگاہ میں گریہ وزاری کی ہو اور اس نے اس کو شفا نہ دی ہو؟ محترم ناظرین، انسان خطا کا پتلا ہے۔ غلطی ہر ایک سے سرزد ہو جاتی ہے، لیکن خوش قسمت ہے وہ انسان جس نے اپنی حالت کو پہچان لیا اور اپنی زندگی میں ہی سچے دل سے توبہ کر لی۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو میں اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور دوسروں کے ساتھ شیئر بھی کریں۔ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔